حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تابعداری دیکھیے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہ کہنے لگے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، افعل ما تؤمر. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا اس کو بجا لائیے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہمیشہ سکھ نہیں ہوتا، یہاں دکھ بھی ہوتا ہے. آج جو حادثہ ہوا اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی حفاظت کیوں نہیں کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت کیوں نہیں کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کیوں نہیں کی، حضرت خبیب کی حفاظت کیوں نہیں کی، حضرت سمیہ کی حفاظت کیوں نہیں کی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کیوں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اس دنیا کا مقدر ہیں جو نیک لوگوں کے اوپر آتی ہیں. ان آزمائشوں کے بغیر انسان بلند درجات کو حاصل نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا، لیکن دنیا سزا و جزا کی جگہ نہیں ہے. انما یؤخرہم لیوم، اللہ تعالیٰ تو ان کو قیامت تک کے دن تک مہلت عطا فرما رہے ہیں. جو دوست ہوتا ہے اس کی سرنجش بھی کی جاتی ہے، اس کو ڈانٹا بھی جاتا ہے، اس کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے. جو پیارا ہوتا ہے اس کو ڈنڈے کے زور پہ بھی روک دیا جاتا ہے، لیکن جو دشمن ہوتا ہے اس کو مہلت دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے اوپر مختلف آزمائشیں لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور ان آزمائشوں کی اوپر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں.